عطا طاہر صاحب نے کہا ہے کہ ہم عمران خان صاحب اور عارف علوی اور دیگر جو ہیں ان کے قاسم سوری ان پہ آرٹیکل 6 لگائیں گے. یہ آمریت کی آخری انتہا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کا سوچیں. اس وقت پاکستان خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے. تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کا مطلب ہے کہ آپ عوام پر پابندی لگا رہے ہیں. نون لیگ کو جو مشاورت ہے نا وہ اتنی گندگی والی ملی ہے. میں اس وقت بھی چیخ کر یہ کہہ رہا تھا بہت ہی بھونڈا اور بدترین فیصلہ ہوگا اس تحریک عدم اعتماد کا حصہ بن. ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئی نون لیگ. بسا اوقات ہمارے سامنے ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جن کے پس پردہ کچھ اور پک رہا ہوتا ہے. اللہ کرے کہ وہ کچھ غلط نہ پک رہا ہو. ہم سب جانتے ہیں کیسے مینڈیٹ چوری کیا گیا تحریک انصاف کا, کس طرح سے یہ الیکشن جتوایا گیا. میرا یہ خیال ہے کہ اس ملک میں جو اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی رول ہے اس کو محدود کرنے کے حوالے سے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. پاکستانی سیاست کا کون فتنہ ہے؟ سارے ایک دوسرے کو ہی کہتے ہیں. اپنے لیڈر کو ہم کہتے ہیں جی یہ فرشتہ ہے, اس نے کچھ غلط نہیں کیا, اور دوسرا جو ہے مکمل شیطان ہے, اس نے کچھ اچھا نہیں کیا. اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں, حکومت میں جب ہوتے ہیں تو انہی کی گود میں اور انہی کے کندھوں پہ چڑھتے ہیں. سر حق خطیب ایک فتنہ ہے, جی پاکستانی سیاست کا کون فتنہ ہے؟ سارے ایک دوسرے کو ہی کہتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ دیکھیں نا, یعنی آپ نواز شریف سے پوچھ لیں تو عمران خان صاحب کو وہ قرار دیتے ہیں. خان صاحب سے پوچھ لیں, پچھلے بہت سارے سالوں سے ان کو ڈاکو اور چور اور لٹیرا کہتے رہے. میں فتنے کا لفظ تو شاید ذرا سخت ہو جائے گا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی بھی پرفارم نہیں کر پایا انفارچونیٹلی. سب میں خامیاں ہیں, سب میں کوتاہیاں ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے نا کہ ہم پولیٹیکلی نا اپنے لیڈر کو ہم کہتے ہیں جی یہ فرشتہ ہے, اس نے کچھ غلط نہیں کیا, اور دوسرا جو ہے مکمل شیطان ہے, اس نے کچھ اچھا نہیں کیا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کو, اپنے لیڈرز, اپنی پارٹی کی غلطیوں کو دیکھنا چاہیے اور دوسروں کی اچھائیوں کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. ایک ماڈریٹ قسم کا, سیاسی طور پر بہت نفرتوں کا اور تفریق کا شکار ہم ہو گئے. تو فتنے کا لفظ میرا خیال ہم کسی کے لیے بھی استعمال نہیں کریں گے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ساروں نے ایکولی غلطیاں بھی کی ہیں. سارے اپنی اپنی باری میں اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کے بھی بیٹھے ہیں. سب نے جناب جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں, حکومت میں جب ہوتے ہیں تو انہی کی گود میں اور انہی کے کندھوں پہ چڑھتے ہیں. تو سب نے تقریباً ایک جیسا ہی کام کیا. عطا طاہر صاحب نے کہا ہے کہ ہم عمران خان صاحب اور سخت عارف علوی اور دیگر جو ہیں ان کے قاسم سوری ان پہ آرٹیکل 6 لگائیں گے غداری. تو آرٹیکل 6 تو اگر آپ ایک فہرست بنائیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کس پہ پاکستان میں آرٹیکل 6 لگے جائے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں نون لیگ کو جو مشاورت ہے نا وہ اتنی گندگی والی ملی ہے. اب سے نہیں, جب سے تحریک عدم اعتماد آئی ہے خان صاحب کے خلاف, میں اس وقت بھی چیخ کر یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بہت ہی بھونڈا اور بدترین فیصلہ ہوگا اس تحریک عدم اعتماد کا حصہ بننا. اور آپ نے دیکھا کہ خود ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئی نون لیگ ان 18 مہینوں میں بھی جس میں خان صاحب کے ساتھ کیا, اور اب بھی جو ضلالت جس کا سامنا وہ کر رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ آمریت کی آخری انتہا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کا سوچیں. دیکھیں یہ کوئی مانے یا نہ مانے, میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, خان صاحب کی طرز سیاست سے بے شمار اختلافات رہے ہیں. وہ اپنی بار میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بہت تگڑا کیا, وہ خود اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے رہے, ایکسٹینشن دی, اور بہت سارے معاملات پہ تنقید میں نے کی ہے, میں نے تنقید برداشت بھی کی ہے, لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت خان صاحب تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہیں. اس وقت پاکستان خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے, اور جب میں پاکستان کہتا ہوں تو یہ 90% سے زائد لوگ میرے نزدیک آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, ان سے محبت کرنے والے, ان کے چاہنے والے ہیں. تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کا مطلب ہے کہ آپ عوام پر پابندی لگا رہے ہیں, اور عوام پر پابندی نہیں لگ سکتی, کبھی نہیں ہو سکتا. یہ تو یہ بے وقوفانہ فضول بات کی ہے. عطا طاہر صاحب بھی مجھے لگتا ہے وہ بھی ایک بھلے آدمی ہیں, وہ بھی کنونسڈ نہیں ہوں گے اس قسم کے کسی بھی فیصلے سے. نون لیگ کے اندر جو سیاسی اور جمہوری سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, کل بھی دیکھیے آپ خواجہ سعد رفیق صاحب نے سند کے حوالے سے بات کی, اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ ماں کے ساتھ ایک بچی بیٹی کے ساتھ بڑی ظلم اور زیادتی کیا جا رہا ہے. ہاں جی الحمدللہ, لیکن ابھی بھی سارے وہ الجھنے قانونی طور پر ان کو کیا جاتا رہے گا. تو تحریک انصاف کی تمام تر خامیوں کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ملک کی سب سے مقبول جماعت ہے. اس وقت خان صاحب تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہیں. تو پابندی لگانے جیسی واہیات اور گھٹیا بات اور بھی ہوئی نہیں, سوچنا بھی میرا خیال بہت ہی فضول بات ہے. پتہ نہیں کس نے یہ خیال دیا. حال ہی میں مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا, تو یہ فیصلہ اس وقت آیا جب کہ جو ججز کو دھمکیاں موصول ہو رہی تھیں, اور جو عجیب سی آب و ہوا بنی ہوئی تھی, بڑا عجیب سا تھا, دباؤ تھا ججز پہ. تو سر اچانک سے ججز کی طرف سے ایسا فیصلہ آنا, کیا یہ آئینی بحران ختم ہونے جا رہا ہے؟ مجھے دیکھیں یہ بظاہر بڑی خوشائند بات ہے. یعنی آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی اور تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے, لیکن آج اس کو بین بھی کرنے جا رہے ہیں, نہیں کیا جا سکے گا. دیکھیں فضول بات ہے. میں پھر وہی بات کروں گا, ایک پولیٹیکل پارٹی کو اول تو بین کیا ہی نہیں جا سکتا نا. ہم نے دیکھا عامروں نے ہمیشہ یہ کیا, پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو بین کرنے کی کوئی الگ ہی میں نے درفنتنی کسی نے چھوڑ دی ہے. مجھے تو بندی سمجھ میں نہیں آ رہا نون لیگ کے اپنے لوگ بھی کیسے یہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر کچھ ایسا کیا جائے گا تو باؤنس بیک کرے گا, یہ بہت بری طرح سے مزید جو ہے نا وہ
ضلالت اور رسوائی کا باعث ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے اور موجودہ حکومت کے لیے. جو عدالت کے جہاں تک فیصلے کی بات کر رہے ہیں بڑا خوش آئند فیصلہ ہے بات یوں نظر میں, مگر بات یہ کہ بسا اوقات ہمارے سامنے ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جن کے پسے پردہ کچھ اور پک رہا ہوتا ہے. اللہ کرے کہ وہ کچھ غلط نہ پک رہا ہو, بس یہ ہے. سر کیا دل کی آواز آ رہی ہے, دل کیا کہہ رہا ہے, کیا ہونے والا ہے؟ سچی بات یہ کہ اتنا پولیٹیکل کیوس ہے نا کہ بہت سارے لوگ ہم سے تو جو بھی ٹیلی ویژن سے وابستہ لوگ ہیں نا, جو بھی بندہ ملتا ہے وہ یہ آپ سے بھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہوں گے یار تسی تے میڈیا والے ہو دسو کی ہونے جا رہے ہیں نا. بہت سارے لوگ ابھی بھی جب ایئرپورٹ سے آ رہا تھا ہر دوسرا آدمی کہ جناب کیا ہوگا, خان صاحب رہا ہوں گے یا نہیں ہوں گے. میرا یہ خیال ہے کہ پولیٹیکل ٹالرنس کو فروغ دیا جانا چاہیے. خان صاحب کے خلاف جو اس وقت سیاسی اور انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں ان کو روکنا چاہیے. کیسز تو کچھ بھی میں نہیں, وہی 24 کہہ رہا ٹوٹل ہوں نا, کیسز یہ تھے اور سوائے وہ ختم ہو انتقامی گیا. کارروائیوں کے کچھ بھی نہیں. اور وہ جو کیسز تھے بھی جس بھونڈے طریقے سے ان میں سے بیشتر بنائے گئے تھے, دیکھیں کوئی ایک ظاہر ہے لیگلی ٹھیک ہو بھی سکتا ہے معاملہ, لیکن ان میں سے اکثریت ایسی تھی کہ جو فضول صرف ذاتی تسلی اور انتقام کے لیے بنائے گئے تھے. وہ اس ملک کے ساتھ اب زیادتی کر رہے ہیں, مزید انسٹیبلٹی کو. اور ایک ایسی پارٹی جس کی خیبر پختونخوا میں کلین سویپ کیے ہوئے حکومت ہے, جس کی ملک بھر کے اندر, اور ہم سب جانتے ہیں کیسے مینڈیٹ چوری کیا گیا تحریک انصاف کا, کس طرح سے یہ الیکشن جتوایا گیا. جو اس وقت کا حکمران اتحاد ہے سب کو ویسے آپ نے کس کو ووٹ دیا؟ میں چونکہ الیکشن ٹرانسمیشن میں تھا کراچی میں اور میرا ووٹ چونکہ لاہور میں, تو میں نہیں انفارچونیٹ. اگر ویسے دیتے تو آپ کس کو دیتے؟ میں سچی بات یہ بتاؤں کہ میرا ووٹ بڑا دلچسپ سوال ہے, چلیے میں آج بتا دیتا ہوں, پتہ نہیں اس میں مجھے کون کون برا بھلا کہے گا. میں 2018 میں اگر ووٹ دیتا تو میں 2018 میں نواز شریف صاحب کو ووٹ دیتا, کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اور میں اگر اس بار ووٹ دیتا تو میں عمران خان صاحب کو ان کی پارٹی کو ووٹ دیتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس ملک میں جو اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی رول ہے اس کو محدود کرنے کے حوالے سے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے, اور اسی بنیاد پہ ہمیں اپنے ووٹ کے اور سیاسی فیصلے کرنے چاہیے. رات پیپلز پارٹی کے ایک رہنما نے کہا کہ شاید دوبارہ پھر عدم استحکام آنے والی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر دوبارہ عدم استحکام آتی ہے تو پاکستان کا کیا ہوگا؟ خرابی ہوگی. دیکھیے ہم میں سے کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ بھی شاید اس وقت یہ افورڈ نہیں کر سکتی. ہمارا سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. جو سیاسی عدم استحکام ہے اس نے بھی بہت نقصان پہنچایا ہے, اور اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار ہے اس کا بہت بڑا رول رہا ہے. میں ہمیشہ تحریک انصاف کا ناقد رہا ہوں, اور اس وجہ سے رہا ہوں کہ وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے گٹھ جوڑ کیے ہوئے تھی. میں اس وقت اگر نون لیگ پر تنقید کر رہا ہوں تو اس لیے کر رہا ہوں سیاسی لوگوں کو سیاسی فیصلے خود کرنے چاہیے, تب ہم دونوں کو ایک پلڑے میں رکھیں گے, کس نے اچھا پرفارم کیا کس نے برا پرفارم کیا. لیکن جب سارے کے سارے یعنی ابھی تک کے معاملات میں سارے نے اپنی باری پہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھام لیا, اور جب حکومت سے نکال دیے گئے تب جناب سینہ چوڑا کر کے جی میں تو بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں, تو پھر آپ کسی کو بھی سراہ نہیں سکتے. ہاں اس وقت جو مظلوم ہوگا اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں, اس کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں, اور جو آپ کا رول ہے اس ملک میں حقیقی جمہوریت کے لیے اس کا تھوڑا سا ادا کریں. آج سے کچھ ٹائم پہلے ایک جگہ پر بیٹھے تھے آپ کی دعوت پر, تو آپ نے ایک سیاسی پارٹی کا ذکر کیا تھا. وہ سیاسی پارٹی کہاں تک پہنچی ہے؟ کیا مستقبل میں سیاسی پارٹی بنانے کا ذکر کیا؟ جی جی بالکل نہیں. دیکھیں ایک اس میں دو مختلف چیزیں ہیں. جب کوئی یہ کہتا ہے نا میں سیاسی پارٹی بنانے جا رہا ہوں تو اس سے لگتا ہے کہ لو جناب یہ بھی اپنے دھندے میں آ گیا ہے. میں ایک چیز کو ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں, اور یہ میں آج اس پلیٹ فارم سے بھی شاید میں نے آن ریکارڈ اتنی بات نہیں کی اس موضوع کے اوپر, کہ پاکستان کو ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت ہے. لیکن یہ بات کہنے سے پہلے میں حلفاً اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے یہ وعدہ کرتا ہوں, یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کبھی زندگی میں نہ کسی پارٹی کا سربراہ بنوں گا, نہ کسی الیکشن میں لڑوں گا, نہ کسی بھی عہدے سرکاری عہدے کے لیے یا کسی بھی الیکشن کے لیے. زیر نگرانی بنے, زیر نگرانی بھی نہیں. دیکھیں میرا آپ کا جب اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو یہ اعزاز دے دیتی ہے کہ 4 لوگ آپ کی بات سنتے ہیں, تو پھر آپ کا یہ فرض ہے کہ کچھ چیزیں ان کے لیے آپ ایفرٹ کریں یا لوگوں کو اکٹھا کریں, یا کم سے کم وہ پیغام پہنچائیں. تو میں صرف یہ پیغام پہنچانے کی ضرور کوشش کروں گا کہ پاکستان کے اندر جو حقیقی جمہوری پارٹیاں ہیں وہ نہیں ہیں. پاکستان میں ایک ٹیچر کا بیٹا, ایک مزدور کا بیٹا, ایک پڑھا لکھا طالب علم یونیورسٹی کا جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, جو کسی جرنیل کی اولاد نہیں ہے, جو کسی جج کا بیٹا نہیں ہے, جس کا باپ کوئی وزیر نہیں رہا یا جو اربوں پتی نہیں ہے, وہ پاکستان میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ بننے کا سوچ بھی نہیں سکتا. وہ پاکستان کے اندر وزیر اعظم یا صدر بننے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں صرف صدر اور وزیر اعظم یا پارٹیوں کے سربراہان تب بنائے جاتے ہیں اس طرح کے عام یا مڈل کلاس قسم کے لوگ یا سیلف میڈ قسم کے لوگ, جب آپ کو ایک کٹھ پتلی بٹھانا ہوتا ہے یا جب کوئی نگران سیٹ اپ لانا ہوتا ہے. تو ایک ایسا دیکھیں دنیا بھر کے اندر برطانیہ کی مثال لے لیجئے, آپ امریکہ کی مثال لے لیجئے, کہ جہاں پولیٹیکل پارٹیز لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوتی, لوگوں کی وجہ سے پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے لیڈرز بنتے ہیں, اپنا ٹائم سرو کرتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں, پھر اگلا لیڈر آ جاتا ہے. دنیا بھر میں آپ امریکہ کی مثال لے لیجیے, برطانیہ کی مثال لے لیجیے, اور اپنے ہمسایہ ملک کی مثال لے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ساروں کو مل کے, جس میں نے آپ سے بھی شاید اور سب سے کہا تھا کہ ہم سارے مل کے ایک ایفرٹ کریں
اور اس ایفرٹ میں یا جو بھی اس کا کوئی جو قانون اور آئین یا منشور ہو اس میں پہلے لکھ دیا جائے کہ جو لوگ اس کو بنا رہے ہیں وہ کبھی اس کے الیکشن نہیں لڑیں گے, وہ کبھی اس کے سربراہ نہیں ہوں گے, یا وہ کبھی اس کی وجہ سے الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہوں گے. تاکہ اگر دیکھیں نا, میں آج کہتا ہوں جی چلے جی میں ایک پولیٹیکل پارٹی بناتا ہوں, وہ چھوٹی ہوگی بڑی ہوگی لیکن وہ اقرار الحسن کے گرد ہی گھومے گی نا, میں تو ڈکٹیٹر بن جاؤں گا پھر سے. یعنی پھر وہی بات کہ میری وجہ سے بننے والی بے شک 4 لوگوں کی پارٹی ہوگی لیکن وہ میرے خلاف تو کوئی نہیں جائے گا اس میں. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں نا, کیا نواز شریف صاحب کی پارٹی میں میاں نواز شریف صاحب کے اگینسٹ کوئی جا سکتا ہے آج؟ میاں نواز شریف صاحب جس پارٹی کے 30 سال سے سربراہ ہیں, جس پارٹی کا نام ان کے نام پر ہے, وہ پارٹی ملک میں جمہوریت کی بات کیسے کر سکتی ہے؟ آصف زرداری صاحب کی پارٹی ملک میں جمہوریت کی بات کرے. تو میرا اس پہ تھا کہ ہمیں ایک لیکن مستقبل میں کچھ ہے کہ اقرار الحسن کوئی ایسی پارٹی کے فاؤنڈر ممبر بنے. میں کوشش میں اس بارے میں اکیلا نہیں, لیکن میری کوشش ہوگی کہ ہم بہت سارے دوستوں کو جو ہم خیال ہیں ان کو ملا کے یوتھ کو موبلائز کریں, وہ اپنا ایک سٹرکچر بنائیں. اور اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے, دنیا بھر میں ایسی پولیٹیکل پارٹیز کے سٹرکچر, آئین, ان کے انتخابی تمام چیزیں موجود ہیں کہ جس کے ذریعے یونین کاؤنسل سے, ایک وارڈ سے, ایک تحصیل سے جو اچھے ینگ انرجیٹک لیڈرشپ ہے, آرگینک لیڈرشپ ہے, وہ الیکٹ ہوتے ہوتے اس پارٹی کی سربراہ بنے اور وہی لوگ آ کے ملک کی باغ دوڑ بھی سنبھالیں.